بورے والا کے دو پولیس اہلکار زخمی شخص کی جان بچانے کے لیے موٹر سائیکل پر ہی اسے ہسپتال لے گئے۔ سیکورٹی انچارج کی ہمیں کال آئی، اکیڈمی کے سامنے اسٹوڈنٹس کے آپس میں لڑائی ہونے کا خدشہ ہے، فوراً پہنچے۔ ہم نے ہی اس کو اٹھایا جو خون میں لت پت تھا اور 2 سے 3 منٹ ٹی ایچ کے ہاسپٹل اس کو جا کے لٹا دیا تھا۔ ویسے سب بتائیے گا کہ آپ اس شخص کو ریسکیو کر رہے ہیں، یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ سر بیسیکلی ہم اپنی بیٹ ایریا میں موجود تھے، روٹین وائز گشت کر رہے تھے۔ ہمارے سیکورٹی انچارج کی ہمیں کال آئی کہ اکیڈمی کے سامنے اسٹوڈنٹس کے آپس میں لڑائی ہونے کا خدشہ ہے، تو پلیز آپ وہاں پہ فوراً پہنچیں۔ آپ وہاں پر پہنچے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے اور 4 نوجوانوں کو جو فائر لگے ہیں، تو ایک جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، موٹر سائیکل اس کے اوپر ہے اور اس کو بھی فائر لگے ہوئے ہیں، اس کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ اس کو موٹر سائیکل پر ہی ریسکیو کرتے ہیں اور ہاسپٹل لے جاتے ہیں؟ سر بیسیکلی جب ہم وہاں پہ پہنچے تھے نا، اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سینسٹیو تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم 1122 یا ہم ایمبولینس کو کال کرتے ہیں، میکسیمم 5 سے 6 منٹ ان کو آنے میں لگیں گے، ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ ہم نے دونوں بھائی نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو بائک پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے، ہو سکتا ہے یہ بندہ ریکور ہو جائے۔ لوگوں کو کافی ہجوم تھا، جیسے کہ میرا بھائی ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے بہت اسٹرگل کی، انہیں لوگوں کو ہجوم کو سائڈ پہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی اسٹرگل نہیں کر رہے تھے اس کو ریکور کرانے کے لیے یا اس کو بیسیکلی ادھر لے کے ہاسپٹل لے کے جانے کی۔ جب ہم نے وہاں پہ پہنچے تو ہم نے ہی اس کو اٹھایا جو خون میں لت پت تھا اور سینسٹیو کنڈیشن میں تھا، تو ہم نے یہی سوچا کہ اس کی جس طرح کسی بھی طریقے سے جان بچائی جا سکے، اس لیے ہم نے اس کو فوری ود ان نو ٹائم بائک پہ لیا اور بائک پہ لے کر ہم جب اس کو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ود ان آئی تھنک 2 سے 3 منٹس ہم ادھر ٹی ایچ کیو ہاسپٹل اس کو جا کے ہم نے وہاں پہ لٹا دیا تھا بیڈ پہ۔ ٹی ایچ کیو آپ پہنچے ہیں، اس کو طبی امداد ڈاکٹرز کی جانب سے ملی ہیں، تو یہ نوجوان کتنی دیر زندہ رہا؟ سر بیسیکلی جب ہم نے اس کو اٹھایا تو اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ ہم نے جب اس کو آئی تھنک 2 سے 3 منٹ میں ہم جب اس کو ٹی ایچ کو لے کے ہاسپٹل پر جب پہنچے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آگے انہوں نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیا ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ گلٹی فیل ہوا کہ بہت زیادہ دکھ ہوا کہ جب مجھے پتا چلا کہ اس بھائی کی ڈیتھ ہو گیا۔ دیکھو کہ ہم نے بیسیکلی یہ اسٹرگل ہی اس لیے کی تھی کہ اس کو بچایا جا سکے۔ رائے ماجد صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ موٹر سائیکل کے بالکل آخری حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص جو ہے وہ آپ کے کاندھوں کے اوپر ایسے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو بچا رہے ہیں، یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا، بتائیے گا وہ کس طرح کی سچویشن تھی؟ سر وہ ہماری بیسک ٹریننگ کا حصہ ہے کہ کسی بھی مریض کو یا ایسا جو ہے کنڈیشن ہے جس کی اس کو ریسکیو کیسے کرنا ہے، تب کے جو ہے نا حالات میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بھی خود بہت ڈسہارٹ تھا کہ اس کی یہ کنڈیشن ہے اور آخری اس کی سٹیج تھی تقریباً، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے تیسے نا ہماری یہی کوشش تھی کہ اس کو ٹی ایچ کو ریفر کیا جائے، اور ہم جب لے کے گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ریکور نہیں ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گیا ہے۔ اس میں ہمارا نا بہت دلی دکھ ہوا ہے ہم کو۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ایک ایسا نوجوان ہے جو شدید زخمی ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار انسان ہے، یہ بھی کسی ماں باپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کیسے خون میں لت پت پڑو۔ اگر اللہ نہ کرے کل کو ہمارا کوئی ایسا ہو، میں ان لوگوں پہ حیران ہوں جو لڑکے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، کسی نے اتنی ہمت نہیں کی، کسی نے اتنی جرت نہیں کی کہ اس کو اٹھا لے۔ چلو ہم بھی تو آگے، ہمارا تو فرض ہے، ہماری بیسک ٹریننگ ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، افسران بالا کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہر ایک انسان کو ریکور کرنا اور اس کی جان بچانا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے نہ صرف اس نوجوان کو ریسکیو کیا، وہاں پہ حالات بہت کشیدہ تھے۔ ہمارے شاہد بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو منتشر کیا، جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت مشتعل ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے نہ صرف ان کو کنٹرول کیا، باقاعدہ ہمارے لیے انہوں نے رستہ بھی بنایا۔ وہاں پہ لوگ ہمیں رستہ بھی نہیں دیتے، لوگوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کو ایک تو بندے کو فائر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ زخمی حالت میں سڑک پہ لت پت پڑا ہوا ہے، لوگ بجائے اس کو اٹھانے کے اوپر سے ہجوم کی شکل میں وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا اور ایک شخص کی جان بچانے کی کوشش کی ہے، یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آپ کو کوئی اپریشیٹ کیا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی؟ جی، ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، آر پی او ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری صاحب، اور ڈی پی او ہیاڑی محمد افضل صاحب، اور ہمارے ڈی ایس پی بورے والا رانا عمران ٹیپو صاحب، ہمارے ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن راؤ مہتاب عالم، ان سب کی طرف سے ہمیں اپریشیٹ کیا گیا ہے، ہمیں شاباش دی گئی ہے اور ہمارے اس اقتدام کو سراہا گیا ہے۔ آپ گھر پہنچے ہیں، آپ نے بہت ایک اچھا کام کیا، ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، تو گھر والوں کے کیا تاثرات تھے؟ گھر والوں کے تاثرات اچھے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جی جان سے کوشش کی ہے، ہمیں تب خوشی زیادہ ہونی تھی اگر وہ بچہ جہاں پر ہو سکتا،
لیکن میں اس بات پہ بہت شرمندہ ہوں، مجھے بہت دکھ ہے. مجھے اس بات کی خوشی تب ہونی تھی، مجھے پراؤڈ فیل تب ہونا تھا اگر وہ نوجوان بچ جاتا. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، جہاں تک ہم کر سکتے تھے اس کی جان بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس وہ بھائی جہاں بھر نہ ہو سکے. اس واقعے میں 2 کانسٹیبلز کو تو بائک پر دیکھا جا سکتا جو ویڈیو میں، لیکن ایک تیسرا کانسٹیبل بھی موجود تھا جس نے وہاں پر حالات کو کنٹرول کیا کہ مزید کسی قسم کا نقصان نہ ہو، مزید لڑائی وہاں پر نہ ہو. شاہد میرے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی بتائیے گا کہ آپ وہاں پر موجود تھے، وہاں کا منظر آپ نے سارا دیکھا، کس طرح آپ نے اس کراؤڈ کو کنٹرول کیا؟ وہاں پر جب ہم پہنچے ہیں تو کافی رش موجود تھا ادھر. حالات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہونے کا خطرہ تھا. ہم نے فی الفور اویس بھائی اور ماجد بھائی کو میں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں، لت پر پڑا ہے خون میں جوان، اس کو ریسکیو کریں. میں ادھر کے جو باقی حالات ہیں، جو باقی ادھر جوان موجود تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے جو لڑنے آئے تھے، ان کو میں منتشر کرتا ہوں تاکہ جو حالات ہیں وہ پرامن ہو سکیں. آپ نے وہاں پر دیکھا کہ نوجوان جو ہیں وہ زخمی، آپ نے یہ سارا منظر خود دیکھا ہے وہاں پر، کس طرح وہ ان کو فائر لگے اور وہ خون میں لتھڑے ہوئے ہیں. آپ والدین کے نام، نوجوانوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے نام پیغام یہی ہے کہ برے والا کی مائیں آخر کب تک ان جوانوں کو قربان کرتی رہیں گی. ان سے یہی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے مستقبل پر فوکس کریں، جو چیزیں ضروری ہیں ان پر اپنا توجہ دیں تاکہ مستقبل میں وہ کامیاب ہو سکیں. ان لڑائی جھگڑوں میں یا لڑائیوں میں کچھ بھی نہیں پڑا.